اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حسن معاشرت، اسلامی معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں اہم احکامات کے ساتھ نازل ہوئی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کرو، اور اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ یا پورا واپس کرنا چاہیں اپنے خاوند کو تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور شادی ایک مومن مرد جو ہے وہ 1 2 یا 3 یا 4 بھی کر سکتا ہے، لیکن انصاف کے ساتھ۔ اگر انصاف قائم نہ کر سکتا ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ آج کی اس رکوع میں ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور بے عقل لوگوں کو، اور مت دو تم بے عقل لوگوں کو، اموالکم، اپنے وہ مال، التی، جسے جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لکم قیاما، تمہارے لیے گزارے کا سبب، یعنی جو یتیموں کا مال ہے وہ اس وقت تک ان کے حوالے نہ کرو جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتے، جب تک آپ کو یہ سمجھ نہ آ جائے کہ وہ اس مال کو خراب نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے، صحیح استعمال نہیں کریں گے، آپ ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو۔ یہ صرف آیت یتیموں تک محدود نہیں، بلکہ ایک جرنل ایک حکم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اپنا مال جو ہے وہ اس وقت تک ان کو نہ دو جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتے۔ بڑے ہو کر جب ان کے اندر مینجمنٹ پوری نہیں آ جاتی، اپنا مال ان کے حوالے نہ کرو، ورنہ وہ مال ضائع کر دیں گے اور آپ پریشان ہوں گے۔ لفظ استعمال ہوا ہے بے عقل لوگ۔ بے عقل لوگ بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ عقل کا عمر کے ساتھ ضروری نہیں کہ تعلق ہو۔ بعض اوقات کم عمر والا سمجھدار زیادہ ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ عمر والا سمجھدار کم ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سمجھداری شرط ہے مال حوالے کرنے کو۔ اس طرح بچے ہوتے ہیں، پیرنٹس ان کو، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، بے دریغ دے دیتے ہیں، بچے غلط کاموں میں اڑاتے ہیں، نشے میں لگ جاتے ہیں۔ پھر جب پیرنٹس بڑے ہوتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، یہ ہماری اولاد خراب ہو گئی ہے۔ وجہ یہ کہ انہوں نے ان کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیا، اور اس پیسے کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں مانیٹرنگ بھی نہیں کی، پوچھا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پیسہ غلط کاموں میں لگایا تو وہ خراب ہو گئے۔ اس لیے جو ماتحت ہوتے ہیں، ولی کی یہ ذمہ داری ہے کہ پیسہ یا مال اس وقت ان کے حوالے کرے جب وہ سمجھدار ہوں۔ بے عقل لوگوں کو اپنا وہ مال مت دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزارے کا سبب بنایا ہے۔ ظاہر ہے انسان کا گزارا مال کے اوپر ہوتا ہے، اس کی قیام معیشت کے اوپر ہوتا ہے۔ جو غریب ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو تو زندگی گزارنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ جنگوں میں بھی دیکھ لیں کہ بہت سارے صحابہ کرام کے مال سے سواریاں خریدی گئیں اور دوسرے لوگوں نے جہاد کیا۔ تو اب جو جہاد ہے بالمال بھی ہے اور بالنفس بھی ہے، اور مال کی ضرورت بعض اوقات نفس کی ضرورت سے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، کہ اگر آپ کے پاس سواریاں نہ ہوں، آپ کے پاس پوری ٹیکنالوجی نہ ہو، پورا ساز و سامان نہ ہو، تو صرف افرادی قوت سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے مال کا صحیح استعمال انتہائی ضروری ہے، اور اس کا غلط استعمال گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔
اس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، اولاد خراب ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یتیموں کے مال کے جو سربراہ ہوتے ہیں، فرض کرو چاچا سربراہ ہے تو بعض اوقات یتیموں کی جو خالہ ہوتی ہے وہ ان کے کان بھرتی ہے کہ تمہارا چاچا تمہارا مال کھا رہا ہے، وہ پھر بچے آ کے اپنے چاچے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یا ان کے مال کا سربراہ ماما ہوتا ہے تو چاچے کان بھریں گے، چاچیاں کان بھریں گی، بھی تمہارا ماموں تمہارا مال کھا رہا ہے، تو وہ آ کے لڑتے ہیں آگے سے۔ تو اس طریقے سے اس کو جان چھڑانے کے لیے مال ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے جیسے آ رہا ہے کہ سمجھداری سے کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے، اور مال اسی وقت حوالے کرنا چاہیے جب وہ سمجھدار ہو جائیں۔ وَارْزُقُوهُمْ، اور انہیں کھلاؤ، اس میں سے، فیہا، اس میں سے، یعنی مال میں سے آپ ان کو کھلاتے رہو، ان کا مال، وَاکْسُوهُمْ، اور انہیں پہناتے رہو۔ جو بھی مال یتیموں کا بالخصوص اگر آپ نے انویسٹ کہیں کیا ہوا ہے تو جو اس کی آمدن آ رہی ہے ان کو کھلاتے بھی رہو، ان کو پلاتے بھی رہو، ان کو کپڑے بھی لے کے دیتے رہو، اور باقی جو ان کا مال بچے وہ ان کا جمع کرتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ، اور ان سے کہو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے شائستہ انداز میں بات کیا کرو۔ بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ اپنے مال کے بارے میں، ایون آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے پاس رکھ چھوڑتے ہیں کہ ہمارے پیسے رکھ لیں، ہم آپ سے لے لیں گے، پھر وہ مانگتے ہیں کہ ہمارے پیسے دو۔ تو بچوں کو پیسے دیتے ہوئے یا یتیموں کو پیسے دیتے ہوئے اگر وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں، زیادہ دیں، کم دیں، اتنے نہ دیں، اتنے نہ دیں، تو اس پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معروف طریقے سے دلائل کے ساتھ ان کو بات سمجھانی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کسی کا مال آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے ولی ہیں، آپ اس کے سربراہ ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں اس کے مال کی، اور وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، ابھی سمجھدار نہیں ہیں، اور کوئی ان کے کان بھرتا ہے تو آپ غصے میں آ کر ان کا مال ان کے حوالے نہ کریں، پھینکیں نہ، بلکہ ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو دلیل سے سمجھائیں کہ آپ کا مال محفوظ ہے، اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے آپ کی چیز آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ اگر آپ غصے سے ان کا مال ان کی طرف پھینک دیں گے تو یہ مال ضائع ہو جائے گا، اور ان کو تو سمجھ نہیں ہے، تو اس میں آپ بھی گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ اس طرح بچے ہیں جن کے والدین کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں پہ بے دریغ لٹاتے ہیں، بچے خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو پیسے آپ اتنے دیں جتنی ضرورت ہے، اور باقی ان کے لیے سنبھال کے رکھیں، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے انہی کے کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مال کی مینجمنٹ میں قرآن اور حدیث کی جو اصول ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔